آج تک کی سب سے ضدی تسبیح جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گر گرانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنے ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سی بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنی مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجیے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت ملک بھی ہے۔ سورہ ملک کے 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ دوسری فضیلت، یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
تیسری فضیلت سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کی دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو اس کا پورا عمل بتاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ اس وظیفے کو ہر عمر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگی ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنا بدھ والے دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ترجمہ یا اللہ میں لاچار ہوں میری مدد کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت جو اللہ کی بہت لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات پڑھنا لازمی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے، جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات مبارک راتیں ہوتی ہیں، تو شعبان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کے جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت سورہ ملک کے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔
آپ کو خوشیاں دیں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ تو اپنے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ ملک ہے۔ پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت۔ آپ لوگ اس عمل کو ماہ شعبان کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کے مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔